فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ڈیوزبری کی مسجد دارالعلم سے آن لائن آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کام میں لگنے والوں کو اور اس انتظام کے کرنے والوں کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، ماؤں، اس وقت آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنی ہے کہ ہم اس وقت لاک ڈاؤن کے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں ان دنوں میں کس چیز کے پیچھے بہت محنت کرنی چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے، یہ اس وقت بہت سوچنے کے قابل بات۔ اس بات کو پیش کرنے کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے خطبے میں۔ اس حدیث کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سدھرتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے تو بدن صحیح سالم ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کے بننے پر بدن بنتا ہے اور جس کے بگڑنے پر بدن بگڑتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ دل بنتا ہے تو بدن بنتا ہے، اور دل بگڑتا ہے تو بدن بگڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب دل میں اللہ کا نور اتر جائے، دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اتر جائے، اور دل میں اللہ کے ہونے کا یقین اتر جائے، دل میں یہ بات اتر جائے کہ کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے، تو پھر بدن کے سارے اعضاء اچھے کام کرنے لگتے ہیں، گناہوں سے بچنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جب دل بگڑتا ہے اور اللہ کی معرفت دل میں نہیں ہوتی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل میں نہیں ہوتی ہے، تو بدن کے اعضاء برے کام کرنے لگتے ہیں، بگڑے ہوئے کام کرنے لگتے ہیں، گناہ کے کام کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے زیادہ محنت اس بات پر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے دلوں کو صاف کر لیں، لوگوں کی کدورت ختم کر دیں، لوگوں کی دشمنیاں ہمارے دلوں سے نکل جائے، لوگوں کا کینہ و کپٹ ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ یہ بہت بہت محنت کی بات ہے اور محنت کرنے کا کام ہے۔ میں آپ کو خاص بات بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ کرام میں اور صلحاء عظام میں اور اکابرین امت میں، تابعین میں بہت بڑا مقام رکھنے والی شخصیت اور بہت بڑا مقام رکھنے والے حضرت اقدس اور
ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے حضرت اقدس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور آخرت کی فکر ان کے اوپر ایسی دامنگیر تھی اور ایسی چھائی ہوئی تھی کہ جب ان کے اوپر نظر پڑتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضرت اپنے قریبی رشتہ دار کو دفن کر کے آ رہے ہیں، وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کل کو ہمیں دفن کر دیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو فکر آخرت میں ہمیشہ وہ رہتے تھے۔ اور حضرت ایک بات یہ ارشاد فرماتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ کل قیامت میں بالکل اخیر میں ایک آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی مومنین جن کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، اور یہ سلسلہ جب چلے گا سفارش کا 1 2 3 ہزاروں لاکھوں کے نکالے جانے کے بعد ایک بندہ بچا ہوگا جو آخری بندہ ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور وہ آخری بندہ ہوگا جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ ایسے نکلے گا کہ اس کا بدن کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور نہر حیات میں اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کا بدن اچھا ہو جائے گا، اور وقفہ کرتے کرتے اس کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا، علی اختلاف الروایات اس کو اس دنیا سے بہت بڑی جنت دی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتنا اچھا ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ یہ آخر میں نکلنے والا بندہ حسن بصری ہوگا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر میرے بارے میں اعلان ہو جاتا کہ یہ اخیر میں نکلنے والا بندہ حسن بصری ہوگا۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جہنم سے اخیر میں نکلنے والے آپ ہوں گے، اللہ آپ کو بہت جلدی جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ جہنم سے اخیر میں نکلنے والا میں ہوں تو اطمینان تو ہو جائے گا کہ جنت میں جانا ہے، لیکن ابھی تو مجھے پتا ہے ہی نہیں کہ اللہ میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے بھی یا نہیں فیصلہ فرمائیں گے۔ بہرحال اتنے بڑے آدمی اور اتنے شب زندہ دار رہنے والے، اتنی راتوں کی عبادت کرنے والے، اتنا اللہ کے سامنے رونے والے، وہ ڈر رہے ہیں کہ کل کو قیامت میں پتہ نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اور ہم رات دن گناہوں میں گزارتے ہیں، رات دن نافرمانی اور معصیت میں گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں کبھی یہ خیال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کل کو قیامت میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے، اور اللہ نے اگر سوال پوچھ لیا کہ فلاں کام تو نے کیوں کیا تھا، ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے فکر آخرت میں رہتے تھے کہ ان کو دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑی کسی فکر میں مبتلا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں میں نے سنائی اس لیے کہ میں خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو ہمارا دل ہے، دل جس کے اوپر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، ہارٹ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، دل جو سینے میں ہوتا ہے، یہ بدن کا بادشاہ ہے، اس کے اوپر پورے بدن کا نظام چلتا ہے، یہ دھڑکتا ہے، یہ خون ریفائن کرتا ہے اور پورے بدن کو پہنچاتا ہے۔ یہ دل جو ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے سخت ہو جانے کی کچھ نشانیاں ہیں۔ بھئی دل جب سخت ہو جائے تو پھر اچھی بات دل میں نہیں اترتی ہے، بھلی باتیں دل میں نہیں اترتی ہے۔ دل جب نرم ہوتا ہے تو وہ اچھی باتوں کو اپنے اندر لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بتلائی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ چیز فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز پائی جائے ہماری طبیعت میں تو سمجھنا چاہیے کہ دل سخت ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قساوت قلبی سے اور دل کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے
اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قرآن قبول کرنے والا بنا دے، حدیث قبول کرنے والا بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قبول کرنے والا بنا دے، اور اللہ دل کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دل بنتا ہے تو سب بنتا ہے، دل بگڑتا ہے تو سب بگڑتا ہے، اور اس دل کو بنانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے سادے سے شعر میں بہت بڑی بات فرماتے تھے کہ آئینہ بنتا ہے رگڑیں جب لاکھ کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑیں جب لاکھ کھاتا ہے دل، سچ پوچھو تو دل بڑی مشکل سے بنتا ہے دل۔ دل کو دل بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہے، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑتے ہیں، پھر ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات پیش کر کے میں آپ کو ایک تھرمامیٹر دینا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کا ایک نمونہ آپ کو، اپنی زندگی کا ایک نمونہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے سخت ہونے کی جو نشانیاں بتلائی ہے، کیا میرے اندر پائی جاتی ہے؟ اگر میرے اندر پائی جاتی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، اور اگر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، اسے نرم کر دیجئے۔ آئیے میں وہ علامتیں بتلاتا ہوں جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان نشانیوں میں پہلی نشانی یہ بیان فرماتے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بڑا، کوئی بوڑھا، کوئی بوڑھی، کوئی انسان اگر اس نیت پر گناہ کرے کہ چلو ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی بہت لمبی ہے، جوانی ہے، ابھی بڑھاپا نہیں آیا ہے، کوئی اس ارادے کے ساتھ گناہ کرے کہ چلو ابھی تو گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، بہت لمبی عمر ابھی تو باقی ہے، جوانی باقی ہے، بڑھاپا باقی ہے، بڑھاپے میں پہنچ کر توبہ کر لیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، سمجھو کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ اس کو اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ بھئی سردیوں کا موسم چل رہا ہو، کڑاکے کی سردی ہو، اور خاص ٹھنڈے موسم میں کوئی آدمی اپنے گھر کے باہر ایک تالاب میں ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہو، نہا رہا ہو، اور کوئی اسے جا کر سمجھائے کہ بھئی اتنی ٹھنڈی میں اور اتنے سرد عالم میں اور اتنے سرد ماحول میں اتنے ٹھنڈے پانی سے تم کیوں نہاتے ہو، بیمار ہو جاؤ گے، اور وہ آدمی یہ جواب دے کہ بھئی میں اس لیے ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہوں کہ کل میرے والد صاحب فلاں ملک سے آئے اور وہاں سے وہ ملیریا کی اور بخار کی ایک بہت بہترین دوا لے کر آئے ہیں، میں اسی لیے ٹھنڈے پانی میں نہا رہا ہوں تاکہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے بخار آ جائے، اور اس بخار کے نتیجے میں وہ دوا استعمال کروں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس دوا میں کتنا دم ہے اور اس دوا سے میرا بخار اچھا ہوتا ہے یا نہیں اچھا ہوتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا اس آدمی کو بیوقوف کہے گی کہ بیمار اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دوا کو جانچنا چاہتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے لوگ ایسے آدمی کو بیوقوف کہیں تو اس سے زیادہ بیوقوف وہ آدمی ہے جو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس لیے کہ یہ جس دوا کے لیے بیمار ہونے کی کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہونے کے بعد اس دوا کے استعمال کے بعد اچھا ہو جائے، لیکن میں اور آپ اگر یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہیں کہ کل کو توبہ کر لیں گے، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ کل ہم زندہ رہیں گے، اور کل کی کیا بات ہے، ایک لمحے کے بعد زندہ رہیں گے یا نہیں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں، میں اپنی بات پوری کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ
آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ میری پوری بات سن پائیں گے یا نہیں سن پائیں گے؟ یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ موت کی گھڑی جب آن پڑتی ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں دل سے اپیل کرتا ہوں اور درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، آج اور اسی وقت اور ابھی اور اسی گھڑی ہم اور آپ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے سامنے پکی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ جو گناہ اب تک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لیں، جو گناہ اس وقت کر رہے ہیں ہم چھوڑ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا، اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رو لیں، دھو لیں اور رو دھو کر اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت یقیناً ہمیں معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس نیت سے گناہ نہ کریں کہ چلو ابھی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم معافی مانگ لیں گے۔ اگر ہم نے یہ سوچا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے۔ توبہ کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ تو جیسے موقع مل جائے اور جہاں موقع مل جائے فوری طور پر توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دی ہے، زندگی کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ ہم کتنا کھانے والے ہیں، کتنا پینے والے ہیں، کتنی سانس لینے والے ہیں، کتنا چلنے والے ہیں، کتنا بیٹھنے والے ہیں، کتنے بیمار ہونے والے ہیں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کب تک ہماری زندگی ہے، کون سے لمحے تک ہماری زندگی ہے، اور کس گھڑی ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی اور زندگی کا سورج ڈوب جائے گا، ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے ہمیں انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، توبہ فوری طور پر کر لینی چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے جیسے ہی موقع ملا توبہ کر لی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، مکران کا بادشاہ، جس کو شاہ محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بادشاہ تھا اور ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کو لے کر جنگل میں شکار کرنے کے ارادے سے نکلا کہ چلو میں جنگل جاؤں اور جنگل جا کر شکار کروں۔ تو بادشاہ جب شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں جاتا ہے، کئی لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے درباری ہوتے ہیں، حشم و خدم ہوتے ہیں، سب اس کے ساتھ نکلے۔ اور جب وہ لوگ سارے کے سارے نکلے جنگل میں تو ایک گائے، ایک بڑھیا عورت کی ایک گائے، وہ بڑھیا اسی گائے کے سہارے پر اس کے دودھ کو بیچ کر اور اس کی دودھ کی چیزوں کو بنا کر اپنی زندگی گزارتی تھی۔ بادشاہ کے درباریوں نے اس بڑھیا کی گائے کا شکار کر لیا اور شکار کر کے اس کو ذبح کر کے کھا گئے۔ وہ بڑھیا بہت پریشان ہوئی اور بادشاہ کے درباریوں کے پاس وہ پیسہ مانگنے لگی کہ میری گائے تم نے مار ڈالی ہے، لاؤ اس کی رقم مجھے دے دو، اس کا پیسہ مجھے دے دو تاکہ میں دوسری گائے خرید سکوں، اپنی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ اختیار کر سکوں۔ اور وہ بادشاہ کے درباری لوگ تھے، ان کے اندر ایک خاص قسم کی اکڑ اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ وہ منع کرنے لگے کہ ہم تجھے کوئی پیسہ نہیں دیں گے، ہم تجھے کوئی بدلہ نہیں دیں گے۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، بڑھیا عورت تھی اور بہت پریشان ہوئی اور لوگوں کے سامنے کہنے لگی کہ بادشاہ کے درباریوں نے میرا نقصان پہنچا دیا اور اب وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ بادشاہ بہت اچھے آدمی ہے، تم بادشاہ سے مل لو، اور طریقہ بتلایا کہ فلاں دن بادشاہ فلاں پل کے اوپر سے، جو ایک ندی کے اوپر بنا ہوا پل جس کو برج کہتے ہیں، اس برج کے اوپر سے بادشاہ پاس ہونے والا ہے، تم وہیں کھڑی ہو جاؤ، جیسے ہی بادشاہ پاس ہو تو اس کو روکنا اور اس کو کہنا کہ تمہارے درباریوں نے اس طرح کیا ہے۔ اس عورت نے، اس بڑھیا نے انتظار کیا، اور بادشاہ کا انتظار کرنے کے بعد جب بادشاہ وہاں سے گزرنے کا وقت آ گیا تو بڑھیا اس پل کے کنارے پر، اس برج کے کنارے پر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ محمد شاہ بادشاہ جب وہاں سے گزرنے لگا تو جیسے ہی اس پل کے اوپر سے پاس ہونے لگا، بڑھیا نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ دیا، اور پکڑنے کے بعد اب وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ بادشاہ کہہ رہے اے عورت، اس گھوڑے کو چھوڑ دے، اس کی لگام کو چھوڑ دے، مجھے آگے جانے دے، کیوں میرے گھوڑے کو روکے رکھا ہے؟ تو
اس بڑھیا عورت نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک انصاف چاہنے کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں، اگر تم انصاف دے دو گے تو اچھا ہوگا، اور میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا کے اس پل پر تم مجھے انصاف دینے کے لیے تیار ہو یا کل قیامت میں پل صراط پر انصاف دو گے؟ بادشاہ کو یہ سن کر بہت تکلیف ہوئی اور وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا، بڑھیا کے پاس آ گیا اور کہا اماں جان، اسی پل پر بدلہ لے لیجئے، اسی پل پر انصاف کا مطالبہ کر لیجئے، میں تمہارا مطالبہ پورا کروں گا، اللہ کے واسطے پل صراط پر میری پکڑ مت کرنا، وہاں میں انصاف کیا دے پاؤں گا، وہاں میری پکڑ ہو جائے گی، وہاں میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو بڑھیا نے کہا تمہارے درباریوں میں سے کسی درباری نے میری گائے کو قتل کر دیا ہے اور وہ لوگ اس کو پکا کر کھا گئے ہیں، میرا زندگی کا گزارا اس کے اوپر ہوتا تھا، تم مجھے وہ گائے واپس کر دو یا اس کی قیمت واپس کر دو۔ بادشاہ نے اس بڑھیا سے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد اس بڑھیا کو 70 گائے کی قیمت چکانے کا حکم کیا۔ بادشاہ نے یہ بتلایا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے جس میں اللہ کو راضی کرنے کی بات ہو اور جس میں یہ بات ہو کہ جو معاملہ ہو وہ دنیا میں ہو جائے، آخرت میں جواب نہ دینا پڑے، تو وہ فوری طور پر کر لینا چاہیے۔ اسی طرح توبہ کا جب بھی موقع ملے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم مرنے سے پہلے توبہ کر پائے یا نہیں توبہ کر پائے، مرنے سے پہلے ہمیں یہ توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نہیں پتا زندگی کب ختم ہو جائے گی، ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت آخرت کی فکر کا دھیان ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر آخرت کی فکر کا دھیان آ گیا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہم پھر ہر وہ کام کرنے لگیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے ہم بچنے لگیں گے انشاءاللہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، تو سمجھو کہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، اس کا دل پتھر ہو چکا ہے۔ توبہ کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں ہم توبہ کریں گے، توبہ ابھی کرنا ہے، توبہ اسی وقت کرنا ہے، توبہ اسی گھڑی کرنا ہے، تو اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے زمانے پر اعتماد کر کے ہم توبہ نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، توبہ فوراً کر لینی چاہیے۔ دوسری بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سختی کی یہ بتلائی کہ کسی کے پاس علم ہو، نالج ہو، جانکاری ہو، اور پھر اس جانکاری کے باوجود اس جانکاری پر وہ عمل نہ کرے، تو سمجھو کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے فرمائے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دینے والے ہیں روزے دار کو، ہمیں پتہ ہے کہ رات کے قیام میں یعنی رات کی عبادت میں اور تراویح میں یہ اجر ہے اور یہ ثواب ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے نالج میں ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں اور اس کے خلاف عمل کریں تو سمجھو کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ ہم دن بھر سوچیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حج وقت جب اگر ہمارے پاس رقم ہے، پیسہ زاد الراحلہ کا، تو حج کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اگر اتنا مال ہے کہ جس پر سال گزر جائے اور نصاب کا مال ہو تو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگر ہم ان باتوں پر عمل نہ کرتے ہوں تو سمجھو کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جتنا نہیں جانتے اتنا علماء کرام سے پوچھنا چاہیے اور پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ توبہ کی امید پر آدمی اگر گناہ کرے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے تو سمجھو کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جاننے کے باوجود آدمی عمل نہ کرے تو سمجھو کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسری بات کہ ایک آدمی عمل تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے،
حج کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں لاتا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے، اخلاص نہیں ہے، تو سمجھو کہ اس آدمی کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اسے اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام، ہماری ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، حج کریں اللہ کے لیے، ہر عمل ہمارا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ہمیں حاضر ہونے کا حکم دیا اور یہ حکم فرمایا کہ تو نے نماز پڑھی تھی، یہ سوال پوچھا اور ہم نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے نماز پڑھی تھی، اور اگر اللہ نے فرما دیا کہ تو نے فلاں کو بتلانے کے لیے نماز پڑھی تھی، ثواب بھی اس کے پاس سے لے لے، تو اس دن بڑا نقصان ہوگا۔ دنیا میں اگر نقصان ہو تو اس کا تدارک ہو سکتا ہے، آخرت کے نقصان کا کوئی تدارک نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر کام میں اللہ کو حاضر رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے ہر کام میں برکت ہوگی۔ اخلاص سے اگر کام کیا جائے تو ہر کام میں برکت ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے پر رہتا ہے اور اس کے پاس ایک اور آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں دریا کے اس کنارے پر جانا چاہتا ہوں لیکن دریا میں طوفان بہت ہے، میں کیا کروں؟ مجھے بہت ضروری کام ہے دریا کے اس کنارے پر، لیکن میں جا نہیں پاؤں گا اس لیے کہ دریا میں بہت طوفان ہے، طغیانی ہے۔ تو دریا کے کنارے پر رہنے والے اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا جاؤ دریا کو جا کر یہ کہہ دو کہ اس آدمی نے مجھے بھیجا ہے جس آدمی نے آج تک کھانا نہیں کھایا اور جو آدمی آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہے۔ تو یہ جانے والا گیا دریا کے پاس اور دریا کو کہا کہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جس آدمی نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا، جو اپنی بیوی کے کبھی قریب نہیں ہوا، اور یہ کہنا تھا اور یہ کہتے ہی دریا بالکل خاموش ہو گیا، دریا میں سناٹا آ گیا اور وہ آدمی راستہ پار کر کے دریا کے اس کنارے پر اطمینان سے چلا گیا۔ یہاں جو بزرگ رہتے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جاؤ یہ کہو کہ اس بزرگ نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا، بیوی کے قریب نہیں گئے، ان کی بیوی بزرگ کے اوپر بگڑ رہی ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ تم نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور تم کبھی بیوی کے قریب نہیں گئے، تم نے کیسے یہ کہہ دیا جبکہ کھانا تم نے کھایا، میرے سامنے روزانہ کھاتے ہو، اور میں تمہاری بیوی ہوں، تم ہمارے قریب آتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرب کے بعد ہمیں اولاد نصیب فرمائی ہے، یہ کیسے تم نے کہہ دیا؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ میری بیوی، اصل میں جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو یہ ارادہ کر کے بیٹھتا ہوں، یہ نیت کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ میں اپنی نفس کی چاہت کے لیے نہیں کھانا کھا رہا ہوں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لنفسک علیک حقا، تیری ذات کا تیرے اوپر حق ہے، اس حق کا ادا کرنا ضروری ہے، اے اللہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں، اور جب بھی میں تیرے پاس آتا ہوں تو اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ نیت کر کے آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا، کہ تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، حضور کے اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے آتا ہوں، تو اس نیت سے آتا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں آیا، حضور کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے آیا۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں، آدمی اپنے لیے نہ کرے بلکہ آدمی کو حکم ہوا ہے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے جو بھی کام کرے گا شریعت کے قانون کے مطابق کام کرے گا اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرے گا تو وہ کام اخلاص والا ہوگا اور اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، اور طوفان والے سمندر میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاص کی برکت سے راستہ نصیب فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آدمی عمل کرے لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ چوتھی علامت کہ آدمی روزانہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھائے،
روزانہ صبح میں کھائے، شام میں کھائے، اور ابھی رمضان چل رہا ہے، افطاری میں کھائے، سحری میں کھائے، رات بھر کھائے، لیکن اس کھانے پر اور آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے، کپڑا پہنے اور مکان استعمال کرے، آدمی اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی سوچیں کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کا شکر کب ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی بتلاتا چلوں، وقت کم ہے، اخیر میں بتلاتا چلوں کہ شکر کہتے کسے ہیں۔ شکر کی ڈیفینیشن ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے کہ آدمی ہر چیز کو اس کے تقاضے کے مطابق استعمال کرے۔ آنکھ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے جس طرح استعمال کرنے کے لیے کہا ہے اس طرح استعمال کیا جائے تو ہم آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال دی، ہر چیز کو اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے دی ہے اس کام کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم شکر گزار ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر رہے ہیں تو ہم ناشکرے ہیں۔ یہ چوتھی علامت کہ اگر ناشکری ہے تو سمجھو کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ اور پانچویں اور آخری علامت دل کے سخت ہونے کی جو ہمارے موجودہ حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے جنازے ہمارے سامنے نکل رہے ہوں، ہم لوگوں کے جنازے اٹھا رہے ہوں، قبرستان میں جا رہے ہوں اور مردے کو ہم قبر میں اتار رہے ہوں، یا ہمارے سامنے مردے کو قبر میں اتارا جا رہا ہو، ہم وہاں دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے ساتھ باتوں میں پڑے ہوئے ہوں اور ہم موت کو یاد نہ کرتے ہوں اور یہ خیال نہ آتا ہو کہ ایک دن ہمیں بھی دفنایا جائے گا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اتنا معاملہ ہونے کے باوجود، قبرستان میں کھڑے ہونے کے باوجود، مردے کو دیکھنے کے باوجود، مردے کو قبر میں اتارنے کے باوجود اور اترتا ہوا دیکھنے کے باوجود اگر ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے تو سمجھو کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ پورا مضمون میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے کورونا وائرس کی وبا عام ہو چکی ہے، دنیا بھر میں یہ وبا پھیل چکی ہے اور دنیا کے ملک اس وبا کے زد میں آ چکے ہیں، اور ہم روزانہ یہ معلوم کر رہے ہیں فلاں ملک میں اتنے لاکھ آدمی اس زد میں آ گئے، اتنے ہزار مر چکے، اتنے ہزار اس وقت بیمار ہیں، اتنے ہزار کا ایسا رپورٹ آیا جو پازیٹیو ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے روزانہ بات آ رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ خدا نہ کرے یہ حالات ہمارے اوپر آ جائے؟ اس لیے ہمیں ان حالات کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے۔ ہمیں کیا ان لوگوں کی اموات کو دیکھ کر کہ بھئی امریکہ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں اور فلاں ملک میں اتنے لوگ مر رہے ہیں، ان کے مرنے پر کیا ہمیں اپنی موت یاد آئی؟ کیا ہمیں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ہم اس وبا میں چل بسیں؟ کیا ہمیں یہ یاد آیا کہ ہم اگر چلے گئے قبر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کے فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے اور منکر نکیر حاضر ہو جائیں گے، پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، اور ہمیں جواب دینا ہوگا، اور ہم جواب نہیں دے پائے تو کیا ہوگا؟ کیا ان سارے حالات کے ہوتے ہوئے، اور پھر یہ کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا ہے جس میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کیا ان حالات کے ہوتے ہوئے اور رمضان کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی موت یاد آئی اور ہم نے اس موت کے لیے کوئی تیاری کا اقدام کیا؟ اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات، اور نہیں کیا ہے تو ان اموات کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی ہے تو سمجھو کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو یہ 5 علامتیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی۔ پہلی علامت یہ کہ کوئی آدمی یہ سوچ کر گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ دوسری بات، کوئی آدمی جانتا ہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو۔ تیسری بات، کوئی آدمی عمل تو کرتا ہو لیکن اخلاص نہ رکھتا ہو۔ چوتھی بات، کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرے لیکن شکر ادا نہ کرے۔ پانچویں بات، مردے کو دفنا رہے ہو اور اپنی موت یاد نہ آئے، تو سمجھو کہ دل سخت ہو چکا ہے۔
ہم ان پانچوں باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں کہ کیا ہمارا دل کہیں سخت تو نہیں ہو چکا ہے، ہم کیا سخت دل والوں میں تو شامل نہیں ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو موم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور اللہ اس دل والا ہم کو بنا دے جس دل کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں جو سلیم دل لے کر اور سلامتی دل لے کر پہنچے گا اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دل کا بنانا بہت ضروری ہے۔ دل بگڑ جاتا ہے، دل میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل کی سختی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں رقت نصیب فرمائے، دلوں کی نرمی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔